سلیم صافی صاحب، آپ سے ہم گفتگو کا آغاز کرنا چاہتے ہیں کیونکہ سر ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ایک تو ہم نے دیکھا کہ امریکہ بڑا ووکل رہا ہے چھوٹی چھوٹی ڈیولپمنٹس کے بارے میں بھی، اس وقت خاموشی ہے، اس خاموشی کا آپ کیا مطلب لے رہے ہیں؟ دوسرا، ایران کی طرف سے جو پروپوزل دیا گیا ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ صرف تھوڑا سا اس میں ٹائم بائی کرنے کی کوشش ہے، معاملات کو طویل کرنے کی کوشش ہے، یا پھر یہ جو ایران نے شرائط رکھی ہیں یہ قابل عمل بھی ہیں ایرانی پرسپیکٹیو سے بھی؟ علینا دیکھیے، جو خاموشی ہے تو شاید اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان کی سیکیورٹی ٹیم کا ان کے ساتھ اجلاس ہوا اور شاید ادھر یہ تجویز سامنے آئی ہو کہ یا کسی نے ہمت کی ہو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات جو ہوتے ہیں اس کی وجہ سے معاملات بگڑ جاتے ہیں، تو ابھی تک انہوں نے اس پہ کوئی ری ایکشن نہیں دیا ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ امریکی اس وقت خود ایسے ایک پوزیشن میں پھنس گئے ہیں کہ نہ تو دوبارہ جنگ کو شروع کر سکتے ہیں اور نہ جو جنگ کے خاتمے کے لیے جو تجاویز ایران کی طرف سے آتے ہیں ان کو ہضم کر سکتے ہیں۔ امریکی بار بار ڈونلڈ ٹرمپ بھی کہہ چکے ہیں، ان کے دیگر عہدیداران بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر ایک فقرے میں ہمارے ڈیمانڈ کو بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ ایران کے پاس ایٹم بم نہیں ہونا چاہیے، اور ایران نے جو تجاویز دی ہے وہ ابنائے ہرمز سے متعلق ہے، اس کو کھولنے کا، اور وہ کھولنا ظاہری بات ہے کہ امریکہ کی ناکہ بندی کے خاتمے سے مشروط ہے، اور جنگ بندی کا دائمی خاتمہ، جنگ کا دائمی خاتمہ اور دائمی جنگ بندی یہ ایران کا دوسرا ڈیمانڈ ہے۔ اسی طرح اور بھی جو ایران کے ڈیمانڈز ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ایک لحاظ سے ایرانی درست بھی کہتے ہیں کہ جو نیوکلیئر کا ایشو ہے وہ ایسا ایشو نہیں ہے کہ اس کو چند گھنٹے میں بیٹھ کے حل کیا جائے۔ اس سے پہلے جب اس پہ اوباما ایڈمنسٹریشن کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے تھے وہ بھی مہینوں پر محیط تھے، اور ابھی بھی جو عمان کی ثالثی میں اس پہ مذاکرات ہو رہے تھے تو ایک دو دن میں وہ ختم نہیں ہو سکے۔ تو ایرانیوں نے اب یہ موقف اپنایا ہوا ہے کہ جو نیوکلیئر کا ایشو ہے اس کو سیکنڈ سٹیج پہ، یہ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ نیوکلیئر کے ایشو کو ایڈریس ہی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو سیکنڈ سٹیج پہ ایڈریس کر لیتے ہیں اور پہلے یہ باقی معاملات جو ہیں اس کو حل کر لیتے ہیں۔ تو شاید امریکی اب اس حوالے سے سوچ رہے ہیں کہ سیکنڈ سٹیج پہ اس کو ڈسکس کرنے کا میکینزم کیا ہوگا، اور سیکنڈ سٹیج سے کیا مراد ہے کہ کتنے عرصے بعد اس کو ڈسکس کیا جائے گا، اور اس حوالے سے کیا ایرانی ان کے مطالبات کو ماننے کے لیے تیار ہیں یا تیار نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں اس دوران دونوں طرف سے مکس سگنلز دیکھنے کو ملے ہیں۔ جس طرح امریکیوں کی ترجیحات وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں، اور اسی طرح ایران کی طرف سے بھی بعض عہدیداران نے یہ بیان دیے ہیں کہ نیوکلیئر کے ایشو پہ سرے سے بات ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو میرے خیال میں وہ تو کاغذ پاکستان کے ذریعے ان تک گیا ہے، امریکی اس کی جانچ پڑتال کریں گے اور ایرانیوں کا موڈ نیوکلیئر سے متعلق بھی معلوم کریں گے اور اس کے بعد ہی کوئی رد عمل دیں گے۔ سید محمد علی صاحب، ہمیں یہ تھوڑا سا سمجھائیے گا، کیونکہ یہ تو شروع سے کلیئر ہے کہ امریکہ نیوکلیئر ڈیل کے معاملے کے اوپر نیگوشیشنز چاہتا ہے۔ وہ 28 فروری اس سال نہیں بلکہ پچھلے سال جو ہوا، آتے ہی ساتھ JCPOA سے متعلق جو ٹرمپ کی سٹیٹمنٹس تھیں وہ ڈھکی چھپی نہیں ہیں، لیکن عراقچی صاحب جو کہ ماسٹر نیگوشیٹر سمجھے جاتے ہیں، ان کی طرف سے یہ بائی فیزل پلان دینا، اس میں یہ کہنا کہ پہلے معاملات باقی ہوں اس کے بعد ہم نیوکلیئر ڈیل کی بات کریں گے، یہ کیا بتاتا ہے، یہ کیا حکمت عملی ایران کی ظاہر کرتا ہے؟
بڑا اہم سوال کیا آپ نے لینا. دیکھیں بنیادی طور پہ اس وقت جو سچویشن ہے اس میں پیچیدگی یہ ہے کہ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے یہ چار جو معاملات ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپس میں سارے انٹر ریلیٹڈ ہیں، چاہے وہ ابنائے ہرمز کا کھولنے کا ہو، لبنان میں دیرپا جنگ بندی ہو، ایران کے ایٹمی پروگرام کا مستقبل ہو، یا ایران کے حوالے سے جو معاشی پابندیاں ہیں امریکہ کی جانب سے ان کا اس پہ نظر ثانی ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جنگ شروع ہونے کے بعد سے امریکہ کی کوشش شروع میں تو یہ تھی کہ اس کو ایٹمی پروگرام کو مکمل تباہ کر دیا جائے، جس کا صدر ٹرمپ نے اعلان بھی کیا اپنے ٹویٹ میں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جب اس میں خاطر خواہ ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی تو انہوں نے اپنے حکمت عملی میں یہ بنیادی تبدیلی لائی کہ سفارتی عمل کے ذریعے سے ایران پہ دباؤ ڈالا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں کہ ایک جانب لبنان میں بھی بدستور اسرائیل کی جانب سے جو ہے وہ حملے جاری ہیں اور شہادتوں کا سلسلہ جاری ہے. ایک بات لبنان کے معاملے پہ. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جس طرح بحری ناکہ بندی امریکہ نے ایران کے جہازوں کے لیے کی، وہ بھی ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے. اور تیسرا یہ کہ پچھلے ہفتے انہوں نے کچھ نئی معاشی پابندیاں بھی ایران پہ عائد کی. تو اگر آپ تہران کی نظر سے دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ امریکہ نے ان کے ایٹمی پروگرام کو تباہ کرنے کے مقصد میں کامیابی حاصل نہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ان کے اوپر معاشی اور سفارتی دباؤ بڑھایا جائے اور ان کو مجبور کیا جائے کہ وہ اپنے ایٹمی پروگرام سے دستبردار ہو جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس بنیادی طور پہ اس حکمت عملی کے کامیاب ہونے کے امکان میں کم دیکھ رہا ہوں، کیونکہ جس طرح کہ ایران کا موقف ہے کہ بھئی جو جنگ میں آپ ہم سے حاصل نہیں کر سکے تو وہ ہم سفارتی ٹیبل پہ آپ کو کیسے دے دیں. یعنی کہ جب آپ ناکام ہو گئے ہمارے ایٹمی پروگرام کو مکمل تباہ کرنے سے تو اب آپ ہم سے توقع کرتے ہیں کہ ہم ٹیبل پہ آپ کو پلیٹ میں رکھ کے واپس کر دیں. تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا. تو جہاں تک جنگ بندی کی بات ہے، یہ خوشائن بات ہے کہ پاکستان کی جو مسلسل دن رات کی سفارتی کوششیں ہیں اس کے نتیجے میں ابھی تک امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی تو بدستور جاری ہے، جو کہ خوشائن بات ہے. لیکن سفارتی عمل میں پیچیدگیاں یہ پیدا ہوئی ہیں کہ ایران کو کوئی انسینٹیو دینے کے بجائے امریکہ نے معاشی اور سفارتی دباؤ اور نیول بلاکیڈ کے ذریعے سے مزید بڑھا دیا ہے، بجائے یہ کہ اس کو وہ گڈ بیہیویئر یا فلیکسیبلٹی یا لچک دکھانے کے عوض کچھ انسینٹیوز آفر کرتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایران کی جو موجودہ قیادت ہے اس کی بھی آپ جانتے ہیں کہ سابقہ قیادت جس طرح سے ان کو شہید کیا گیا، اس کے بعد ان کے لیے سیاسی طور پہ بھی یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ایک نئی قیادت جو ہے وہ فوری طور پہ امریکہ کی ڈیمانڈز مان لے، جبکہ انہوں نے ایک طرح سے اعتماد اپنی افواج اور اپنی عوام کا بھی حاصل بھی کرنا ہے، برقرار بھی رکھنا ہے. تو جس طرح صدر ٹرمپ جو ہیں ان کے اوپر دباؤ ہے اپنے سیاسی نظام کا اور ناقدین کا، اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی حکومت کے لیے بھی یہ کوئی بہت آسان نہیں ہے کہ وہ امریکہ کی ڈیمانڈز پہ فوراً بلینک چیک پہ سائن کر دے، اور کیونکہ ان کی نظر سے امریکہ ان مذاکرات پہ راضی ہی اس وقت ہوا ہے جب وہ اپنے جنگی اہداف کو بیٹل فیلڈ میں حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے. تو اب وہ سفارتی ذرائع سے تو ایران ان کو یہ وکٹری گرانٹ نہیں کر سکتا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ سے توقع یہ ہونی چاہیے کہ وہ تھوڑا سا لبنان کے معاملے میں، بحری بلاکیڈ کے معاملے میں اور معاشی پابندیوں کے معاملے میں لچک کا مظاہرہ کریں، اور دباؤ کے بجائے اگر وہ کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میجر، اعتماد سازی کے کچھ ایسے اسٹیپس لے جس میں جو بحری بلاکیڈ کا ختم ہونا ہے، معاشری پابندیوں میں کچھ کمی کی جائے، تو پھر میں یہ توقع کرتا ہوں کہ پسندانہ انداز میں ایران بھی کچھ فلیکسیبلٹی دکھا سکتا ہے. ورنہ مسلسل دباؤ کے ذریعے سے آپ ابھی تک ثابت ہو چکا ہے کہ ایران کو آپ مجبور اور سرنگو نہیں کر سکتے ہیں.